الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاضمے کی شربت بنانے کا طریقہ۔ اکثر گھروں کے اندر آپ کے بچے یا بڑے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ مختلف قسم کی غذائیں، مختلف قسم کے کھانے ان کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بچے اور وہ بڑے سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہے۔ تو بھوک کیوں نہیں لگتی؟ دراصل ایک مناسب مقدار میں معدے کے اندر ترشی ایسڈ کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جو کھانے کو ٹھیک طرح سے وہاں پر اس کو ہضم کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ترشی کی کمی ہو جائے یا صفرا کی معدے کے اندر کمی ہو جائے، رطوبات کی جب زیادتی ہو جائے، تو اس وقت پھر معدہ جو ہے وہ پھول جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، کھانے کو ٹھیک طرح سے وہ ہضم نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ یہی بار بار شکایت کرتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں لگتی، میرا ہاضمہ خراب ہو گیا ہے، میں کچھ بھی کھاؤں تو میرے پیٹ پہ افارہ بن جاتا ہے، پیٹ پہ وزن بڑھ جاتا ہے، اور بعض صورتوں کے اندر تو مریض کو کھانے پینے کی ہر چیز سے نفرت سی ہو جاتی ہے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر مختلف نسخہ جات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو کیپسول نہیں کھا سکتے، سفوف نہیں کھا سکتے، ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے۔ تو آج میں ان کے لیے ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں، ہاضمے کا شربت۔ اس کو آپ پینے سے انشاءاللہ فوری طور پر بھوک لگنا شروع ہو جائے گی، آپ کا ہاضمے کا نظام انشاءاللہ درست ہو جائے گا، آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھیک سے کام کرنے لگ جائے گا، طبیعت جو ہے آپ کی خوش رہنے لگے گی، حشاش بشاش آپ کی طبیعت ہو جائے گی، اور آپ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے ایک قوت جو ہے وہ پیدا ہونا دیکھنا شروع کریں گے۔ تو اس نسخے کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، ہاضمے کی شربت کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، کہاں کہاں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے اور کس کنڈیشن کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور پھر اس کے فوائد کیا کیا ہیں، تو یہ تمام تر معلومات بتانے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک میرے اس چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو ناظرین دیکھیے، بازار میں ملنے والے جتنے بھی شربت ہوتے ہیں، جتنے بھی سفوف ہوتے ہیں، جتنے بھی یہ کیمیکل ادویات ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ نقصان اور سائیڈ ایفیکٹ کا خدشہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ وہ خالص چیزیں نہیں ہوتی، چاہے وہ یونانی کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اندر بھی جو ہے اس کو اسٹور کرنے کے لیے، لمبے ٹائم پر کو چلانے کے لیے اس میں جو ہے وہ کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو شربت ہے یہ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے ہے، بغیر کسی انشاءاللہ نقصان کے ہے، اور یہ جب بھی آپ چھوٹے بچوں کو استعمال کروائیں گے، بڑوں کو استعمال کروائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا یہ رزلٹ دیں گے۔ تو اس کے اجزاء آپ نوٹ کر لیں۔ اس میں انار دانہ آپ نے لینا ہے 1 نمبر والا خالص انار دانہ، وہ آپ لے لیں 1 پاؤ۔
सौंफ जो है वो आप ले लें 1 तोला, छोटी इलायची ये आप ले लें 1 तोला, गुल सुर्ख यानी गुलाब की पत्तियां खाली लेनी है, डंडियां नहीं लेनी, खाली पत्तियां लेनी है, ये आप ले लें 2 तोला। और चीनी इसमें आप शामिल कर लें 2 किलो। अब तरकीबी तैयारी क्या है कि तमाम अदविया को आपने क्या करना है कि 2 किलो पानी के अंदर भिगो के 6 घंटे के लिए रख देना है। 6 घंटे के बाद आपने इसका जोशांदा बनाना है। जिस तरह जोशांदा बनता है, यानी पानी इसमें पहले ही है, इसको आग पे आप थोड़ा सा पकाएंगे तो वो जोशांदा आपका बन जाएगा। 1-2 उबाला आ जाए और जब पानी 1 किलो रह जाए तो आपने उसको पुन छान कर इसमें जो है आपने चीनी को 2 किलो जो चीनी है वो शामिल कर देनी है। और ये जब इसका कवाम चीनी का बनने लग जाए तो आपने इसको उतार देना है, इसको ठंडा कर लें तो ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। छोटे बच्चों को आप 1 से 2 चम्मच दे दें, बड़ों को जो है वो आप 2 से 3 चम्मच आप खाने से पहले दे दें या खाने के बाद दे दें। इंशाल्लाह उनका हाजमे का निजाम, मैदे का निजाम, भूख की जो कमी है वो इंशाल्लाह सारी कुछ खत्म हो जाएगी और बच्चा खाना पीना शुरू कर देगा। बच्चा जो है वो सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा, बच्चे का मूड अच्छा हो जाएगा और बच्चे अपने काम को जो है वो अच्छे तरीके से करने लग जाएंगे। तो ये तरीका है अनार दाने का शरबत बनाने का तरीका, हाजमे का शरबत बनाने का तरीका। बहुत ही एक टेस्टी मजेदार शरबत बनता है जो छोटे बच्चे भी शौक से पी लेते हैं, बड़े भी शौक से पी लेते हैं। इसमें आपने परहेज में ये करना है कि आपने दूध, दलिया, कस्टर्ड, सिवियां, घी वाली चीजें, पराठे वगैरह, सफेद चावल, मिठाइयां, मीठी चीजें, इन तमाम चीजों से आपने मुकम्मल परहेज करना है। आपने जो है दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, फ्रूट चाट, गोलगप्पे, पकोड़े, अंडे, किशमिश, अनार, अंगूर, मछली, अचार, इस तरह की ग़िज़ाएं जो है वो आपने कसरत से इस्तेमाल करनी है। तो इंशाल्लाह आपका मैदा भी ठीक हो जाएगा, आपके हाजमे का निज़ाम भी ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।